الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت مع ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جا رہی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور بہنوں، سورہ انعام آیت نمبر 2 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون۔ وہ ایسا ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر ایک وقت معین کیا اور دوسرا معین وقت خاص اللہ ہی کے نزدیک ہے، پھر بھی تم شک رکھتے ہو۔ حضرات، ہم سب خدا کے اس فرمان کو خوب جانتے ہیں کہ تمام زمینی مخلوقات کے زندگی کا آغاز مٹی ہی سے ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالی نے مٹی سے پیدا کیا تو اس میں ہر قسم کی مٹی کو شامل کیا ہے، جس کی وجہ سے دیکھا جاتا ہے کہ انسانوں میں ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، گورے بھی کالے بھی، خوبصورت بھی بدصورت بھی، نرم مزاج بھی سخت مزاج بھی، اچھے اخلاق والا بھی برے اخلاق والا بھی، الغرض ہر قسم کے اور ہر مزاج کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ انسانوں کی تخلیق و پیدائش کے بارے میں قرآن پاک کے اندر اس مضمون کو مختلف شکلوں سے بیان کیا ہے۔ اس طرح کے مضمون کو بیان کر کے دو حقیقتوں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ اپنی بے حقیقتی کی طرف نظر رہنی چاہیے۔ دوسری ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونے پر یقین کے ساتھ اپنے اعمال کی پیشی کا استحضار بھی رہنا چاہیے۔ یہ بھی پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو دوبارہ جی اٹھنے کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ ایسی حقیر چیزوں سے جس طرح انسان بنانے پر قادر ہے، اسی طرح وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ پوری دنیا کو فنا کرنے کے بعد دوبارہ لوگوں میں جان ڈال دے اور اپنے دربار میں حاضر کریں۔ وہ عاجز نہیں ہے، وہ کمزور نہیں ہے، وہ طاقتور ہے۔ اسی بات کو قرآن پاک کی دوسری آیات میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، یعنی اللہ کی ذات تو وہ ہے جو تخلیق کا آغاز کرتی ہے، پھر وہ اس کا اعادہ بھی کرتی ہے، اور یہ اعادہ یعنی دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے انتہائی آسان بات ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ حضرات، آیت کا اگلا حصہ ثم قضى اجلا واجل مسمى، یعنی پھر ایک مدت ٹھہرائی اور مدت مقررہ اس کے علم میں ہے۔ اجل کے معنی مدت مقررہ کے ہیں۔ اجل مسمى مختلف معنی کے لیے یہ جملہ قرآن پاک کے اندر استعمال ہوا ہے۔ ایک تو اس کا استعمال اس مدت حیات کے لیے ہے جو ہر فرد اور ہر انسان کو اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ دوسرے اس کے معنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے کے ہیں۔ تیسرے کسی قوم کے لیے ہلاکت کے وقت کے لیے استعمال ہوا ہے۔ آیت کا خلاصہ اور مطلب یہ ہے کہ وہی خدا ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے تمہیں بھی انکار نہیں۔ پھر ہر ایک کے لیے اس نے زندگی کی ایک مدت ٹھہرا دی۔ یہ نہیں کہ جو پیدا ہوتا ہے وہ غیر فانی ہو کر پیدا ہوتا ہے۔ گویا پیغام یہ ہے کہ پھر اس میں کیا شک کی گنجائش ہے کہ جس خدا نے تمہیں مٹی سے بنایا وہ تمہیں دوبارہ اسی مٹی سے اٹھا کھڑا کرے گا۔ اس کے لیے اس نے ایک مدت مقرر کر رکھی ہے جس کا علم صرف اسی کو ہے۔ یہ ایک واضح حقیقت ہے جس میں کسی بحث و مباحثہ اور جدال کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن عقل کا مارا اور بیوقوف انسان ہر بات میں کٹ حجتی، ضد اور عناد کی کوئی نہ کوئی راہ نکالنے کی ضرور کوشش کرتا ہے۔ آیت کے اندر 2 مرتبہ جو اجل کا لفظ استعمال ہوا ہے، پہلے اجل سے مراد پیدائش سے لے کر موت تک انسان کی عمر ہے، اور دوسری اجل مسمى ہے، اس سے مراد انسان کی موت سے لے کر قیامت کے واقع ہونے تک کی عمر ہے، جس کے بعد وہ زوال و فنا سے دوچار ہو جائے گی اور ایک دوسری دنیا یعنی آخرت کی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو
اپنے ایمان و عقیدے پر مضبوطی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کی روح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.